ہم نے آپ کو 4 سال احمد کے قتل کے بارے میں دکھایا تھا، جسے پہلے مبینہ طور پر اغوا کیا اور پھر قتل کر کے نالے میں پھینک دیا گیا۔ قتل کا یہ واقعہ لاہور کے علاقے فیکٹری ایریا میں اکتوبر کے مہینے میں پیش آیا۔ احمد گلی میں کھیل رہا تھا کہ اچانک ایک خاتون جس کا نام ریحانہ تھا اسے بازو سے پکڑ کر اپنے ساتھ لے گئی۔ یہ منظر گلی میں نصب کیمروں میں دیکھا گیا۔ احمد اسلم نامی شخص کا بیٹا تھا جو شادی کے 7 سال تک منتیں مانگنے کے بعد پیدا ہوا تھا۔ اسلم ایک دہاڑی دار مزدور جو فیکٹری ایریا میں رہتا تھا اور ریحانہ اور اسلم ایک ہی گھر میں کرایہ دار تھے جس روز بچے کو اغوا کیا گیا۔ اسی دوپہر اسلم کی بیوی اور ریحانہ کے درمیان لڑائی جھگڑا ہوا تھا۔ اس نے اسلم کی بیوی مریم پر الزام لگایا کہ اس نے 4700 روپے اور 2 پرانے موبائل فون چوری کیے تھے۔ اسلم کو شک تھا کہ اسی وجہ سے اس نے بچے کو اغوا کر کے قتل کر ڈالا۔ ایس پی آرگنائزڈ کرائم یونٹ ساؤتھ آفتاب احمد پھلروان میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس بچے پہ ہم نے پہلے بھی ایک پروگرام کیا تھا، تب تک حقائق سامنے نہیں آئے تھے، اب اصل حقائق سامنے آئیں گے اور ان کی زبانی ہم جانیں گے کہ بچے کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ ہم نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا کہ یہ ریحانہ نام کی خاتون ہے جس نے اغوا کیا اور واضح طور پر وہ نظر آ رہی تھی ویڈیو میں بچے کو ساتھ لے جاتی ہوئی۔ پہلے وہ بچے کو چیز کر رہی تھی اور اس کے بعد اس ویڈیو میں ایک فریم ایسا آتا ہے جس میں نظر آ رہا ہے کہ وہ خاتون بچے کو ہاتھ سے پکڑ کے ساتھ لے کے جا رہی ہے اور اس کے بعد پھر کوئی ویڈیو سامنے نہیں آتی کیونکہ وہ علاقہ ایسا ہے کہ وہاں پہ کوئی اور کیمرہ نہیں لگا ہوا تھا اور اگر کوئی کیمرہ لگا بھی ہوا تھا تو وہ چل نہیں تھا رہا۔ بہت خوفناک حقائق ہیں، سن کر آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی کہ کوئی اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ ملزمان انہیں شاید انسان کہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ معاملہ کیا ہوا، کیسے ہوا، بچے کو اسی وقت قتل کر دیا گیا، اس کے بعد بچے کی لاش کو نالے میں کون پھینک کے آیا اور اس دن اس کمرے میں، وہ جو ایک کمرہ تھا، کرائے کا کمرہ تھا، کون کون موجود تھا اور اس کمرے میں کیا ہوا۔ آفتاب صاحب سے بات کرتے ہیں۔ آفتاب صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ میں ذرا تفصیل سے جاننا چاہوں گا، ناظرین کو ہم ذرا آغاز سے بتاتے ہیں کہ معاملہ تھا کیا، یہ مقدمہ کب درج ہوتا ہے، یہ متاثرہ فیملی پولیس کے پاس کب پہنچتی ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں جی، بنیادی طور پہ یہ گلی میں 2 عورتوں کے درمیان ہونے والے جھگڑے سے بات شروع ہوتی ہے۔ ریحانہ نذیر، اس کا جھگڑا مقتول 5 سالہ مقتول احمد علی کی والدہ سے ہوتا ہے، جہاں پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ تانے بازی، جس طرح عورتیں روٹین میں ہوتا ہے وہ ایک ہی گھر میں، وہ کرائے کے گھر میں، جس کے بعد ریحانہ اپنے دل میں گانٹھ باندھ لیتی ہے کہ اس عورت کو میں نے سبق سکھانا ہے۔ اس سبق سکھانے کے لیے ریحانہ نذیر اپنے آشنا نوید کے ساتھ پلان کرتی ہے اور نوید اس کے ساتھ اس کے 2 اور بدقماش اور آوارہ دوست ہیں، ندیم عرف دیمہ اور احمد رضا عرف شوپر، ان کو بھی شامل کر لیتا ہے۔ نوید کے ساتھ اس کی شادی نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ جس گھر میں وہ رہتی ہے اور اس محلے میں سب کو یہ پتا تھا کہ اس کا شوہر ہے جی، یہ اس کے ساتھ کسی قانونی بندھن میں نہیں ہے، بیسیکلی نکاح نہیں ہے، وہ اس کا آشنا ہے، اس کا دوست ہے اور اس کے ساتھ یہ اس نے غیر ازدواجی تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ اب یہ نوید کو بتاتی ہے کہ میری بڑی بےعزتی ہوئی ہے تو میں نے بدلہ لینا ہے۔ اس نے ایک الزام بھی لگایا تھا جی اس بچے کی والدہ پہ کہ اس کا کوئی موبائل چوری کر لیا ہے یا اس کے کچھ پیسے تھے، چونکہ ایک ہی گھر میں یہ رہتے تھے، تو اس دن الزام بھی لگایا، ان کی آپس میں لڑائی بھی ہوئی، غالباً 15 پہ کال بھی ہوئی تھی، اس طرح کا معاملہ تھا۔ اس الزام میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے، وہ الزام کی صداقت پہ بہت زیادہ پروب کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ وہ الزام اگر درست بھی ہے تو پھر بھی وہ قتل کی جسٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا۔ وہ تو ایک روٹین میں عورتوں کا، چلو ایک موبائل پہ جھگڑا ہو گیا تو جھگڑے پہ جب 15 کی کال ہو گئی، پولیس انوالو ہو گئی، تو اس کے بعد جو اگلی پلاننگ ہے وہ اس عورت کے مجرمانہ کردار اور مجرمانہ پلاننگ کرنے والے ذہن کی عکاسی ہے۔ یہ اس کو، بچے کو بہلا پھسلا کے اغوا کر کے گھر میں لے جاتی ہے جہاں اس کا آشنا نوید موجود ہے اور اس کے جو دوسرے دوست ہیں احمد رضا عرف شوپر اور ندیم عرف دیمہ، وہ بھی موجود ہے۔ ندیم نے اور احمد رضا نے اس وقت شراب پی ہوئی تھی اور شراب کے نشے میں دودھ تھے۔ اب جب ملزمان کی ہم نے مکمل طور پہ انٹروگیشن کی ہے تو وہ روح کو لرزا دینے والی تفصیلات ہیں۔
ریحانہ اپنے مبینہ شوہر نوید مزمل کے ساتھ رہتی تھی. وہ بچے کو لے کر گئی تو گھر والوں کو شک ہوا کہ وہ اسے ندیم نامی شخص کے گھر چھوڑ کر اپنے گھر واپس چلی گئی تھی. کیمرے میں ویڈیو دیکھنے کے بعد گھر والوں نے پولیس کو اطلاع دی, جس پر پولیس نے ریحانہ, اس کے مبینہ شوہر نوید مزمل اور ندیم کو گرفتار کر لیا. ایس پی آرگنائزڈ یونٹ آفتاب احمد نے ٹیم مجرم کون کو بتایا. مقتول کی والدہ سے لڑائی کا ذکر اس نے نوید سے کیا اور اس کا بدلہ لینے کے لیے اس نے بیٹے کو اغوا کر لیا. احمد کو ورغلا کر ندیم کی بیٹھک میں لے گئی, جہاں نوید, ندیم اور احمد رضا موجود تھے. اس وقت ندیم اور احمد رضا شراب کے نشے میں دھت تھے. ان تمام لوگوں کی موجودگی میں کمرے میں ایسا کیا ہوا کہ معصوم بچہ جان کی بازی ہار گیا. اب کی ایک کمرے میں 5 لوگ موجود ہیں, ندیم, احمد رضا, نوید, ریحانہ اور 5واں وہ بیچارہ بدقسمت مقتول. سب سے پہلے سب کے سامنے نوید اور ریحانہ آپس میں جسمانی تعلقات کرتے ہیں, سب کے سامنے کرتے ہیں. اس کے بعد اس بچے کو ندیم عرف دیمہ زیادتی کا نشانہ بناتا ہے اور پھر احمد رضا عرف شوپر اس معصوم سی جان کے ساتھ کرتا ہے. بھی سب کے سامنے ریحانہ, نوید, ان سب کے سامنے بچے کو سب کے سامنے یہ شیطانی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور وہ معصوم بچہ ان کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے. بچہ جب بہت زیادہ تکلیف کی وجہ سے چیختا ہے تو پھر ملزمان اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں کہ یہ شور نہ مچائے, اور وہ چونکہ نشے میں دھوتے ان کو اب ہوش اس طرح نہیں تھی ان شیطانوں کو, تو انہوں نے اتنے زور سے منہ پہ ہاتھ رکھا کہ جس کی وجہ سے اس بچے کی موت واقع ہو گئی, سانس بند ہو گئی. دین اس کے بعد جب ان کو پتہ چلا کہ بچہ مر گیا ہے تو انہوں نے چھت پہ اس کو ڈیڈ باڈی کو رکھ دیا مناسب وقت کے لیے جب اس کو ڈسپوز آف کیا جا سکے. اس وقت غالباً دن کا وقت تھا جب یہ عمل ہوا اس کے ساتھ. جی. اچھا, شام ہونے کا انتظار کیا گیا. پھر شام ہونے کا انتظار کیا گیا, پھر بارش ہو رہی تھی تو پھر انہوں نے وہ کپڑے میں لپیٹ کے بچے کو اس کو گندے نالے میں جا کے پھینک دیا. اسی شام یہ اس میں بتاتا ہوں جی. یہ انہوں نے یہ 27-28 گھنٹے یہ اس گیلری میں بچہ پڑا رہا ہے, لاش پڑی رہی ہے. اچھا. 27-28 گھنٹوں کے بعد انہوں نے پھر اٹھا کے تقریباً وہ اگلا دن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اگلی شام بن جاتی. جب انہوں نے گندے نالے میں پھینکا پھر وہ ڈیڈ باڈی ملتی ہے, پھر FIR درج ہوتی ہے. FIR درج ہونے کے بعد لوکل پولیس اس میں تفتیش کرتی ہے. آفتاب صاحب اس میں ایک بڑا ٹیکنیکل سے سوال ہے. جی. اگر 27-28 گھنٹے بعد اس کی لاش کو وہاں سے نکال کے پھینکا گیا, ریحانہ کو تو اسی وقت پولیس کے حوالے کر دیا گیا تھا. ریحانہ تو تبھی پکڑی گئی تھی اور وہ مسلسل انکار کر رہی تھی پولیس کے سامنے. تب تک تو ظاہر مقدمہ بھی درج نہیں ہوا ہوگا, لیکن وہ پکڑی گئی تھی. تو پولیس متعلقہ تھانہ یا وہاں کی پولیس کیوں نہیں اس سے اگلوا سکی, منوا سکی کہ یہ کام اسی نے کیا ہے یا یہ اس میں ملوث ہے؟ اگر تب تک اگلوایا ہوتا تو وہ لاش نالے سے نہ ملتی, اس گھر سے برآمد ہو جانے. جی, میں آپ کو بتاتا ہوں, لوکل انویسٹیگیشن پولیس اور آپریشن پولیس نے اپنی پوری کوشش کی. ہم ان کی کوششوں کو شک کی نظر سے نہیں دیکھتے, پوری محنت کی. اس کے بعد اس ہینیس کرائم کے بارے میں جب DIG آرگنائزڈ کرائم یونٹ کیپٹن لیاقت علی ملک کو اطلاع ملتی ہے تو وہ اس کا بڑا سیریس نوٹ لیتے ہیں اور وہ فوری طور پہ مجھے کہتے ہیں. میں رئیس خان جو DSP ہیں OCU ڈیفینس کے, ہی از ویری ہارڈ ورکنگ آفیسر, تو وہ ٹیک اپ کرتے ہیں. وہ اپنی ٹیم کے ساتھ جا کے ملاحظہ موقع کرتے ہیں, وہ ساری وہ ویڈیو دیکھتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کے بعد اس عورت کے موبائل فونز کو چیک کیا جاتا ہے, اس کی حرکات کو چیک کیا جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس بلائنڈ مرڈر کے تمام کرداروں کو بے نقاب کرنا تھا تو اس کے لیے ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک باعث اطمینان ہے کہ ہم اس بچے کی زندگی تو واپس نہیں لا سکتے, وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا, لیکن اس کے قتل میں ملوث تمام ملزموں کو ہم نے بے نقاب کیا اور ان کو کردار کے ساتھ بے نقاب کیا. یہ آفتاب صاحب آپ کے علم میں ہوگا, یہ ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور یہ شادی کے تقریباً 6-7 سال بعد یہ پیدا ہوا تھا. اس کے علاوہ اولاد ہی کوئی نہیں. یہ بدقسمتی ہے اور اس میں ایک میسج بھی ہے والدین کے لیے. آپ کے معاشرے میں انسانوں کی شکل میں درندے موجود ہیں, وہ ہر معاشرے میں ہر وقت موجود رہے ہیں,
بچوں کی حفاظت کرنا، ایک معصوم کلی کی، ایک معصوم پھول کی حفاظت کرنا وہ والدین کا فرض ہے۔ میں والدین پر ایلیگیشن نہیں لگا رہا، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ تمام والدین کو اپنے بچوں کی حفاظت کے سلسلے میں بہت زیادہ کیئرفل رہنا چاہیے، بڑا پرٹیکولر رہنا چاہیے۔ وہ گلی سے باہر گئے ہیں تو کون ہے اس کی نگرانی پہ، وہ باہر کیوں گیا ہے، باہر کوئی درندہ اس کو ٹافی کا چاکلیٹ کا لالچ دے کے کہیں لے جا تو نہیں رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔